بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، علم و حکمت کے عجیب خزانہ نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تمام معاملات تقدیر کے آگے سرنگوں ہیں، یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجے میں موت بھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ قول زریں ہمیں وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی خارجہ پالیسی کے ایک بہت ہی اہم انیشیٹو کے پٹ جانے پر یاد آ گیا ہے کہ کٹ پتلی وزیر اعظم اور ان کے وزیر با تدبیر نے اپنی دانست میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دونوں کو ماموں بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ تدبیر الٹا ان کے گلے پڑ گئی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی حکومت کی سیاسی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ناظرین آج، کہ نون لیگ کی حکومت سے کیا بلنڈر سرزد ہوا ہے اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اس حکومت سے شدید ناراض کیوں ہیں، اور اسی حوالے سے جو تازہ ترین آج کا رابطہ ہوا ہے اس کی بھی کچھ تفصیل ہے ہمارے پاس۔ اور انہوں نے پاکستان کی طرف سے ایک بار پھر جو پاکستان کے دورے کی حکومت پاکستان کی طرف سے پاکستان کے دورے کی جو دعوت دی گئی ہے وہ کس انداز میں مسترد کی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دورے کی دعوت پر سخت سرد مہری دکھائی ہے اور ہاں یا نہ میں جواب دینا تک مناسب نہیں سمجھا اور سنی انسنی کر دی ہے۔ بڑی خبر، بریکنگ نیوز ہے ناظرین آج کی۔ مین سٹریم بکاؤ میڈیا آپ کو یہ خبر نہیں دے گا اور وہ روایتی ایک سرکاری جو پریس ریلیز جاری ہوتا ہے وہی پڑھ کر اس کا سمجھ لیں کہ گردان کرتا رہے گا۔ معاملات اس حد تک کیوں بگڑ چکے ہیں اور آنے والے چند ماہ کے دوران اس معاملے کے کیا منفی اثرات سامنے آ سکتے ہیں، اس کی چونکا دینے والی تفصیلات بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی پاکستان میں سعودی عرب کے غیر سرکاری نمائندے علامہ طاہر اشرفی کو سعودی عرب کے حوالے سے کیا چیلنج دیا جا رہا ہے، اس کی دلچسپ تفصیل بھی شیئر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں جاری پراکسی وارز میں متحدہ عرب امارات کی مہم جوئی پر سعودی عرب نے اتنا سخت رد عمل کیوں دکھایا ہے، اور میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف کے حالیہ دورہ دبئی نے شریف خاندان کے لیے سعودی سرد مہری کی جلتی پر تیل کیسے گرایا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس حوالے سے کیا بڑی ڈیولپمنٹ کی ہیں اور جو معاملات ہیں اب کس طرف جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج سعودی جو سفیر ہیں پاکستان میں سعید بن نواف المالکی کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو بھی کی ہے، اور ایک بار پھر دورہ پاکستان کی جو دعوت دی ہے اس کا کیا بنا، یہ ڈیٹیل بھی ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، تفصیلات شیئر کریں گے۔ ناظرین آج کی یہ ویڈیو بہت ہی ایکسکلوسیو ہے، اور اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ اسی طرح چراغ سے چراغ جلا کر ہی ہم جو مین سٹریم بکاؤ میڈیا ہے جو صرف عوام کا حوصلہ توڑنے والی خبریں دیتا ہے، ان کی پھیلائی ہوئی مایوسی، نا امیدی اور خوف کے اندھیروں کو ہم مل جل کر یوں ہی دور کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام،
جو بہت زیادہ چالاک بنتا ہے اللہ اسے اس کی چالاکی کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ ایک پرانی عرب حکایت ہے کہ ایک چور نے بڑی تدبیر سے ایک قلعے میں داخل ہو کر اس میں موجود خزانہ لوٹا اور اپنی حرص و ہوس کے باعث اپنی طاقت سے زیادہ، یعنی جتنی ایک طاقت خزانے کو، چوری شدہ خزانے کو اٹھانے کی جتنی طاقت تھی، اس طاقت سے زیادہ سونے، اشرفیوں اور ہیرے جواہرات کو ایک بڑی گٹھڑی میں باندھ لیا اور بیت المال سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ لوٹے گئے اس خزانے کی گٹھڑی بہت بھاری تھی اور اسے اٹھا کر قلعے کی دیوار پر چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس بوجھ کی وجہ سے وہ قلعے کی دیوار پر چلنے کے دوران ڈگمگایا اور اپنی طرف سے اس نے اس موقع پر تدبیر کی کہ خزانے کی گٹھڑی واپس قلعے میں گرنے سے بچا لے، تو اس کی پوری توجہ خزانے کی گٹھڑی کو سنبھالنے کی طرف رہی اور اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ایک لمحے کے لیے وہ غافل ہوا اور قلعے کی بلند و بالا فصیل سے نیچے گر کر مر گیا اور خزانے کی گٹھڑی اس کے اوپر آ گری اور اس کی جو بچی کھچی سانسیں تھیں وہ بھی ٹوٹ گئیں اور وہ گٹھڑی وہیں کی وہیں اس کی لاش کے پاس پڑی رہ گئی۔ یہ ہے ناظرین تدبیر اور تقدیر کا کھیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کٹھ پتلی حکومت کا بھی یہی حال ہے کہ ہر بڑی اور امیر کبیر ریاست کو راضی کرنے کے چکر میں انہوں نے ہر کسی کو بلند و بانگ خدمات کا لولی پاپ دے رکھا ہے، اور اس چکر میں یہ حکومت وہ توازن قائم نہیں رکھ سکی جو خارجہ تعلقات میں دوست ممالک کے ساتھ قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ پاکستان کے معاملات میں سب سے زیادہ فیصلہ کن اہمیت رکھنے والے ملک سعودی عرب کی ناراضگی بڑھتے بڑھتے پوائنٹ آف نو ریٹرن، یا یوں کہہ لیں کہ اپنی انتہا پر پہنچ گئی ہے، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پچھلے ماہ شہباز سرکار کی طرف سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان کا دورہ کرنے کی چوتھی مرتبہ دعوت دی گئی، اور جو کل دوبارہ جو اس دعوت کو دہرایا گیا ہے، اگر اسے بھی شامل کر لیں تو یہ 5 بار دعوتیں دی جا چکی ہیں کم و بیش پونے 2 سالوں میں، لیکن سعودی ولی عہد نے سنی انسنی کر دی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور جواب تک دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اس سے قبل سعودی عرب پاکستان میں مزید بڑی سرمایہ کاری روک کر اور پاکستان کی مدد کے معاملات میں صرف پرانے 3-4 ارب ڈالر کے جو قرضے ہیں صرف انہی کو رول اوور کر کے مسلسل یہ خاموش پیغام دے رہا تھا کہ وہ عمران خان کی رہائی سے متعلق اپنی خواہش کا احترام نہ کیے جانے پر سخت ناراض ہے، لیکن حکومت پاکستان نے اس سرد مہری کو سیریس نہیں لیا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ زیادہ قربت اختیار کر کے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سرد مہری سے پیدا ہونے والا خلا پر کرنے کی کوشش کی، جس پر اب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب اور اس کے ولی عہد شہباز سرکار سے سخت ناراض ہیں، اور سوشل میڈیا پر پاکستان میں سعودی عرب کے غیر سرکاری ترجمان علامہ طاہر اشرفی کو اب یہ کھلا چیلنج دیا جا رہا ہے کہ وہ آن دا ریکارڈ یہ وضاحت جاری کر کے دکھائیں کہ سعودی ولی عہد 6 سال سے پاکستان کے دورے پر کیوں نہیں آ رہے۔ بڑی خبر کہ سعودی ولی عہد 6 سال ہو گئے ہیں، آخری دورہ عمران خان کے زمانے میں کیا جب 2019 میں، کہ جب عمران خان نے انہیں غیر معمولی عزت دی اور اپنی گاڑی کو خود ڈرائیو کر کے اور فرنٹ سیٹ پر انہیں بٹھا کر اپنے ساتھ لائے ایئرپورٹ سے، اور اس سلسلے میں پچھلے 4 برس کے دوران دورہ پاکستان کے لیے اب یہ 5ویں دعوت کل دی جا چکی ہے، جو عملاً یوں کہہ لیں کہ ایک بار پھر مسترد ہی سمجھی جائے۔
ناظرین کرام، یہ خبر سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ علامہ طاہر اشرفی کو یہ جو چیلنج دیا گیا ہے کہ وہ شہزادہ محمد بن سلمان کے حوالے سے صحیح صورتحال پر پالیسی بیان جاری کر کے دکھائیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے حوالے سے سعودی ولی عہد کی خواہش کیا ہے، اور وہ 6 سال سے پاکستان کے دورے پر کیوں نہیں آ رہے۔ ناظرین کرام، حالیہ 7-8 ماہ کے دوران سوڈان سے یمن تک اور اسرائیل سے پاکستان تک خطے کے 6-7 اہم اور حساس معاملات پر ہر جگہ متحدہ عرب امارات نے امریکہ اور اسرائیل کی حمایت سے سعودی عرب کی مخالفت لائن لینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، جس پر آخر کار سعودی عرب پھٹ پڑا ہے اور اس نے یمن میں اماراتی درہم و دینار اور ڈالرز پر پلنے والے یمنی وار لارڈ، جو 3 یمنی وار لارڈز تھے، ان کے لیے اسلحہ لے جانے والے بحری جہازوں اور بندرگاہ کو فضائی حملے کا نشانہ بنا دیا۔ چند روز پہلے یہ خبریں آپ نے پڑھی ہوں گی۔ ناظرین کرام، ان وار لارڈز نے سعودی عرب کے علاقے حضر موت اور اس سے ملحقہ ایریاز کے جو متصل یمنی ایریاز ہیں، وہاں پر امارات سے ملنے والے اسلحہ کے زور پر کئی 100 مربع کلومیٹر علاقے پر حملہ کر کے اچانک قبضہ کر لیا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ جو سعودی عرب کی وہاں پر حمایت یافتہ حکومت ہے، اس کے علاقوں پر اماراتی وار لارڈز نے جا کر قبضہ کر لیا، جس پر پھر سعودی عرب اس جارحیت کو برداشت نہیں کر سکا اور اس نے فضائی حملہ کر کے سخت ترین ریئیکشن دیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، سعودی عرب نے سخت برہم تو تھا ہی، دوسری طرف سوڈان میں سعودی حمایت یافتہ فوجی صدر کے خلاف بغاوت کرنے والی جو ریپڈ فورس ہے، ریپڈ رسپانس فورس، اس کو بھی امارات نے بڑے پیمانے پر مالی امداد بھی دی ہے اور اسلحہ بھی خرید کر، جو اوپن مارکیٹ ہے عالمی، وہاں سے اس ریپڈ فورس کو دیا ہے۔ اور پھر 2 ماہ پہلے ہی اس ریپڈ رسپانس فورس نے سوڈان میں سیویلینز کا بڑے پیمانے پر لرزہ خیز قتل عام کیا تھا، جس کی خبریں بھی چلیں، اس پر بھی سعودی عرب شدید ناراض ہے۔ پاکستان نے غزہ کے لیے امن فوج بھجوانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں بھی پاکستان نے متحدہ عرب امارات کی لائن لی ہے، جو اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ تجارتی و سفارتی تعلقات قائم کر چکا ہے۔ خطے میں متحدہ عرب امارات کی یہ اسٹریٹجک مہم جوئی سعودی عرب کے لیے اب بالکل ہی ناقابل برداشت ہو چکی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان آخر کار پھٹ پڑے ہیں اور انہوں نے متحدہ عرب امارات کو اپنی حدود میں رہنے کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب کی روایتی مقابلے کی فضا ایران کے ساتھ رہی ہے پچھلے کئی اشروں کے دوران، لیکن ایران کی جو پروکسیز ہیں، وہ حالیہ جو جنگیں ہوئی ہیں اسرائیل کے ساتھ ان کی، اس دوران اسرائیل اور امریکہ نے مل کر وہ تمام پروکسیز کو تاخت و تاراج کر دیا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں اب سعودی عرب کو ایران کے بعد دوسرا بڑا چیلنج متحدہ عرب امارات کی طرف سے اور ترکی کی طرف سے درپیش ہے، اور جو اس وقت صورتحال جاری ہے اس میں ترکی اور امریکہ اور متحدہ عرب امارات، انہوں نے مل کر شام میں بھی اپنی حکومت، اپنے پروکسیز کی حکومت بنا لی ہے، سوڈان میں بھی یہ مل کر چل رہے ہیں، یمن میں بھی انہوں نے اپنی ایک خاص لائن لی ہے، غزہ پروجیکٹ میں بھی یہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے اب ایران کے بعد خطے میں مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب کے لیے جو دوسرا بڑا چیلنج خلیج کے اس ایریا سے ابھرا ہے یا ابھر رہا ہے، وہ متحدہ عرب امارات ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اس معاملے میں متحدہ عرب امارات کی طرف کچھ زیادہ ہی جھکاؤ اختیار کر کے ایک بہت بڑا بلنڈر کر بیٹھی ہے۔ ناظرین کرام، صدر آصف علی زرداری ہوں یا وزیر اعظم شہباز شریف،
دونوں کے خاندانوں اور دونوں کے ساتھی لیڈروں کے اثاثے یا تو متحدہ عرب امارات میں ہیں یا پھر برطانیہ اور امریکہ میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے فارم 47 والی حکومت، اس نے واضح طور پر سعودی عرب کو پس پشت ڈال کر متحدہ عرب امارات اور امریکہ برطانیہ کی لائن لے رکھی ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب شدید ناراض ہے۔ لیکن سعودی عرب کا جو پاکستان میں اسٹیک ہے یا پاکستان کا جو سعودی عرب کے ساتھ معاملہ ہے، اس کی وجہ سے جو پاکستان کے حوالے سے حقیقی طاقت ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، وہ پرو سعودیہ ہے، اور اب وہ سارا معاملہ، اس سارے معاملے کا نزلہ اس فارم 47 حکومت پر گرتا نظر آ رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں یا برطانیہ اور امریکہ میں اپنی کالی دولت کو فارم 47 والی حکومت اور اس کے جو خاص لوگ ہیں بڑے بڑے، وہ منی لانڈرنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے UAE کے شیخوں کی طرف ان کے جھکاؤ کی ایک بڑی وجہ مالیاتی مفادات بھی ہیں، اور سعودی عرب ان ساری کھیل کو، اس ساری گیم کو خوب سمجھ رہا ہے۔ سعودی ولی عہد ان ذاتی معاشی تعلقات کے تناظر میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان پچھلے 4-5 برسوں کے دوران امارات کے کچھ زیادہ ہی قریب ہو گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف کا حالیہ سعودی عرب کا دورہ اس جلتی پر مزید تیل ڈالنے کا باعث بنا ہے، جس کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر کے ایک بار پھر اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ عمران خان کے بارے میں پالیسی اب تبدیل کی جائے اور اس بات کو مزید نہ لٹکایا جائے اور انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی حکومت و اسٹیبلشمنٹ اس معاملے پر اب پھنس کر رہ گئے ہیں۔ وہ عمران خان کو رہا کرتے ہیں تو بھی مرتے ہیں، اگر رہا نہیں کرتے تو بھی مرتے ہیں۔ اگر عمران خان کو رہا کیا جاتا ہے تو کپتان باہر آتے ہی طوفان اٹھا دے گا، اور اگر سعودی ولی عہد کی خواہش کا احترام نہیں کرتے، کیونکہ اس بار بہت سخت پیغام آیا ہے، ذرائع کا کہنا ہے سعودی عرب سے، تو پھر پاکستان کے حوالے سے بہت ہی اہم اسٹریٹجک فرینڈ شپ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو گوارا نہیں کرے گی۔ اس لیے اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو سعودی دباؤ ہے اس کے نتیجے میں عمران خان اور PTI کے بارے میں یا تو پالیسی تبدیل ہوگی یا پھر شہباز حکومت کا ہی بوریا بستر لپیٹنے والا کوئی فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔